آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کوکنگ فیشن اور ہم آج بنا رہے ہیں چائنیز چاول۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلیں ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی ٹو چینل۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چائنیز چاول کی ریسپی۔ دیکھیں جو بھی سبزیاں اس میں یوز ہوتی ہیں ہم نے بڑے احسن طریقے سے ان کو کاٹ لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے ایک برتن میں پانی لیا ہے، اس کے اندر ہم نے سبزیاں ڈالنی ہیں۔ سبھی سبزیاں ہم اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ تک ہم نے ان کو بوائل کرنا ہے۔ دیکھیں جو ہم اس میں مٹر شامل کر رہے ہیں وہ فریز ہوئے ہمارے پاس تھے، ہم نے تازے مٹر نہیں لیے، تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ جو مٹر ہم نے شامل کیے ہیں یہ فریز ہوئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جب ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ تک جب ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تو اس کے اندر ہم نے سرکہ 2 سے 3 چمچ ہم نے اس میں شامل کریں گے، اور اس کے بعد ہم نے چاولوں کو بھگو لیا ہے اور تو باری ہے ہم ان کو بوائل کرنا ہے چاولوں کو، تو وہی طریقہ آزمائیں گے۔ اس میں ہم نے 2 سے 3 چمچ سرکہ ایڈ کیا ہے تاکہ چاول جو ہے وہ ان کی بناوٹ ٹوٹے نہ، اور اس کے بعد ہم 2 سے 3 چمچ ہم اس میں گھی ڈالیں گے۔ جب ہم نے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 2 سے 3 چمچ نمک، حسب ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور ایسے ہی اس کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے۔ ساتھ ہی ہم نے دوسرے چولہے پہ ایک برتن میں ہم نے گھی ڈالا ہے، اور یہ بند گوبھی تھی، اس کو ہم نے تھوڑا سا براؤن کرنا ہے۔ اس کو جیسے ہی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کلر جو چینج ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے نکال لینا ہے۔ یہ بس اس کو ہلکا پھلکا ہی ہم نے فرائی کرنا ہے، اتنا زیادہ ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا۔ جی دیکھیں جیسے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا رنگ جو رنگت ہے اس کی چینج ہو رہی ہے، تو ہم نے جو شملہ مرچیں کٹی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ہی ہم نے ایڈ کریں گے، اور ان کو بھی ہم نے 5 سے 10 منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر اب شملہ مرچیں ہم نے ایڈ کی ہیں، ان کو بس 5 سے 10 منٹ تک ہم فرائی کریں گے۔ جب یہ چیزیں فرائی ہونے والی ہیں تو ہم نے اس کے اندر ایک اور چیز یعنی کہ بوائل ہوا گوشت ہے، بوائل ہوا جو چکن ہے وہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے تاکہ وہ بھی ان چیزوں کے ساتھ فرائی ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایڈ کیا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ان چیزوں کے ساتھ ہم نے فرائی کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ چیزیں فرائی ہو گئی ہیں تو جو بوائل کی تھی ہم نے سبزیاں وہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے نمک ڈالنا ہے حسب ضرورت، جتنی آپ کو ضرورت ہے چیز کے حساب سے ہم نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ چاٹ مسالہ اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں،
اور اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں کالی مرچیں ہیں جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے، تاکہ یہ جو ہماری ریسپی ہے، یہ ہماری جو چاول ہیں، یہ چٹخارے دار بن جائے، مزیدار بن جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے سویا سوس کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ سویا سوس ہے، اور اس کے بعد ہم چلی سویا سوس اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ یہ چلی سویا سوس ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو چاول ہم نے بوائل کیے ہوئے تھے اپنے، وہ اس کے اندر ہم نے شامل کرنے ہیں۔ چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس تمام چیزوں کو، جو چاولوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور تمام چیزیں حل کرنے کے بعد، یعنی کہ چاولوں کو اچھی طرح سے ہم نے ان چیزوں میں ہم نے مکس کر لی ہے، تو جو سویا سوس ہے دوبارہ ہم نے اس کی اوپر والی تہہ میں ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ یہ سویا سوس اور چلی سویا سوس ہے جو ہم اس کی اوپر والی تہہ پہ ہم مکس کر رہے ہیں، اور پھر تھوڑا سا ہم زردہ رنگ لیں گے جو اس کی رنگت کو خوبصورتی بنا سکے، ہماری ریسپی جو ہے وہ اچھی اور خوبصورت نظر آئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ریسپی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اپنے عمل میں آ چکی ہے۔ تو آپ نے ہمارا جو اینڈ ہے اس کو مس نہیں کرنا، اور جب آپ اپنی یہ ہماری ریسپی کو دیکھیں اور جب بنائیں تو اپنی محبتوں میں ضرور یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرتے جائیں۔ یہ آپ کی محبت